अस्सलाम वालेकुम। एक पॉलिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रॉनिस्लाव मेलिनोस्की की एक कोट है कि जो लॉ है दैट इज़ मिरर, लॉ इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी। ब्रॉनिस्लाव मेलिनोस्की का बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये था कि किसी भी सोसाइटी का और किसी भी कौम का अगर आपने बिहेवियर को डिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लीगल सिस्टम को समझना ज़रूरी है। अगर आप उसके लीगल सिस्टम को समझते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि उस पर्टिकुलर कौम का किस किस्म का बिहेवियर है और किस किस्म का नेशनल कैरेक्टर है। चूँकि इसकी वजह ये है कि लॉ बेसिकली लॉ दो तरह का होता है। एक सोसाइटियल लॉ होता है। सोसाइटियल लॉ के अंदर ये होता है कि सोसाइटी ने अपने कुछ कानून या कुछ लॉज बनाए होते हैं, कुछ रूल्स और कुछ असूल बनाए होते हैं। मसलन जैसे सोसाइटी का एक असूल है कि आपने बड़ों से इज़्ज़त से बात करनी है। अगर बड़े के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो उस पे सोसाइटी उस पे कोई पेनल्टी नहीं लगा सकती सिवाय इसके कि उसको ऑस्टेरिसिज्म या एक्स कम्युनिकेशन का शिकार कर दे। ऑस्टेरिसिज्म इसका का मतलब ये है कि उससे कतई ताल्लुक़ ही कर दे और उसको सोशली उसके साथ एक उसको सोशली आइसोलेट कर दे या उस पर एक सोशल एम्बार्गो लगा दे। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टेट का लॉ होता है। स्टेट का लॉ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसने सोसाइटी में ऑर्डर लेके आना होता है और उसके पास पेनल्टी की चॉइस होती है। अगर स्टेट के अंदर कोई आदमी कत्ल कर देता है किसी का तो स्टेट उस पर पेनल्टी लगाती है और स्टेट उसको पनिश करती है। इसी तरह देख लें, अगर हम मेलिनोस्की की कोट को लेके चलें तो उसका कहना है कि कोई भी लॉ उसका कहना है कि किसी भी अगर सोसाइटी का हमने कैरेक्टर समझना है तो उसके लीगल सिस्टम को समझना होगा। जैसे अगर आप इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा आया 1215 में। मैग्ना कार्टा के अंदर उन्होंने कहा कि किंग का जो रोल है वो एक सेरेमोनियल रोल होगा, वो एक फ़र्ज़ी किस्म का रोल होगा और लोगों को आहिस्ता हकूक़ मिलेंगे। बेसिकली मैग्ना कार्टा से ही किंग का रोल सेरेमोनियल होना शुरू हुआ था एंड जो पावर है उसको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ था। इसी वजह से वो जॉर्डन के किंग हुसैन जो ने एक दफ़ा कहा था कि दुनिया में 4-5 ही किंग्स हैं। उसमें उसने कहा था किंग ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ इसी तरह 2-3 और मिसालें दी थी। उसमें कहा था कि एक ब्रिटेन का किंग है क्योंकि ब्रिटिश मोनार्की इज़ द ओल्ड प्रॉबेबली इट इज़ द ओल्डेस्ट मोनार्की ऑफ द वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि उन्होंने टाइमली अपने लोगों को राइट्स दिए थे और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह है कि शायद ब्रिटिशर्स का कैरेक्टर इंडिविजुअली ऐसा हो कि उनको राइट्स दिए जाएं। वेयर एज़ अगर आप सब कॉन्टिनेंट में देखें तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें तो जो लॉज आपके अंदर पास किए जाते हैं वो आपकी लोग सेलेक्टेड होते हैं आपके वोटर्स के और वो लेजिस्लेशंस बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपको ह्यूमन राइट्स के लॉज ज़्यादा नज़र नहीं आते तो इसका मतलब शायद मेलिनोस्की की थ्योरी के हिसाब से जो मैं इंटरप्रेट करता हूँ वो शायद ये हो सकता है कि पाकिस्तान का आम आदमी वो अपने साथ वाले को ह्यूमन राइट्स या उसकी इज़्ज़त नहीं करना चाहता। इसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान एक इस मिसाल है, मतलब कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री आप ले लें, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ले लें उसके अंदर कोई भी बंदा है जो वो अपने साथ वाले भाई को या अपने साथ वाले रिश्तेदार को अपने ही तरह पीछे रखना चाहता है और उसका हक मारता है। वेयरएज़ वो उसको फर्दर सपोर्ट नहीं करता। और दूसरा ये कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फॉर एग्जांपल राइट ऑफ रिस्पेक्ट है, उसको डिनाई करता है। इसी वजह से उसके कानून इसी वजह से उस सोसाइटी के लॉज ऐसे होते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक लॉ है कि अगर आप जुडिशरी के अगेंस्ट, आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट या इस्लामिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म करें
تو آپ اس میں آپ اریسٹ ہوں گے. اور 2021 کے اندر 2021 میں تو اس پہ ایک فردر لیجسلیشن یہ آ گئی تھی کہ آپ کی یہ جو اس میں امپریزنمنٹ ہے وہ 2 سے 5 سال تک ہو سکتی ہے, اس پہ لاکھوں روپے فائن بھی ہو سکتا ہے. ویئر ایز اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جیسے آج کل پاکستان میں چل رہا ہے ملٹری کورٹس کا ٹرائل. سو ملٹری کورٹس کے بارے میں جو کہ دنیا میں بہت ریزرویشنز ہیں, لیکن پاکستان کے اندر اگر میلینوسکی کی چیز کو لے کے چلیں, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیٹ آف کیوس ہے ہر وقت کے حساب سے, اس اسٹیٹ آف کیوس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ملٹری جو گورنمنٹس ہیں ضیاء الحق کے ٹائم سے ملٹری کورٹس کا سہارا لے رہی ہیں سویلینس کا ٹرائل کرنے کے لیے. اگر ابھی دیکھیں تو ابھی بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں, اور اس سے پہلے تقریباً آپ سمجھ لیں 21 امینڈمنٹ ہوئی تھی 2014 میں اے پی ایس پشاور کے انسیڈنٹ کے بعد, جس میں 2017 تک ٹرائلز ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد 21 امینڈمنٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا. اس کے بعد 2018 سے لے کے 2022 تک 25 سویلینس کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلے تھے, جس میں سب سے فیمس کیس حسن عسکری کا تھا. اور جو اس سے پتہ کیا لگتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب یہ سوسائٹی کا کریکٹر اس طرح پتہ لگتا ہے کہ فار ایگزامپل پاکستان میں اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو ایک اگر زمین کا ٹکڑا خالی پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ والا بندہ ہے جو اس کو پتہ ہے کہ یار یہ ابینڈنڈ لینڈ ہے, اس پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہے, تو میں کیا کرتا ہوں اس پہ قبضہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ قبضہ کرتا جاتا ہے اور وہ اس طرح کرتے اپنا جو رقبہ ہے اپنی اوریجنل زمین کا اس کو کافی بڑھا لیتا ہے, اور بعد میں وہ لوکل کرمنل جسٹس سسٹم کو اندر رشوت دے کے اس کے ڈاکومنٹس کو بھی اپنے حساب سے فورج کر لیتا ہے. سو سوسائٹی کا کریکٹر چونکہ ایسا ہے تو اس پہ پھر گورننس ایسی ہوگی. اسی پہ سید احمد خان نے ایک مضمون لکھا تھا اپنی مدد آپ. ابھی بھی فرسٹ ایئر کے اگر آپ پنجاب ٹیکسٹ بک کے اندر بکس میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے ایک چیپٹر ہے اپنی مدد آپ کے نام سے. اپنی مدد آپ میں سر سید نے ایک بات کہی تھی کہ جیسی عوام ہوتی ہے اس پہ ویسی گورنمنٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ لوگ اچھے ہیں تو آپ پہ گورننس بھی اس طرح کی ہوگی, اگر آپ لوگ برے ہیں تو آپ پہ گورننس بھی اس طرح کی ہوگی. یہ سر سید کا آرگومنٹ تھا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سر سید نے اس میں ایک اور بات کہی تھی کہ جو انسان حقیقت میں آزاد نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے جو بد اخلاقی اور اپنی جو بے ایمانی اور اس طرح کی چیزوں میں جو سوشل ایلز ہیں اس کا جو بندہ شکار ہوتا ہے وہ ایکچولی آزاد نہیں ہوتا. اور سر سید نے ایک اور اس میں آرگیومنٹ دیا تھا کہ اگر آپ کسی ایکسٹرنل انٹرونشن کو یا کسی بیرونی مداخلت کو اپنے اخلاقیات کو اور اپنے انڈیویجولز کے کریکٹر کو چینج کیے بغیر چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ہوگا یہ کہ اس سے پہلے سے زیادہ برا نظام شاید آپ پہ اوپر آ کے حاوی ہو جائے. اسی میں ایک اور ناول مجھے یاد پولیٹیکل ناول ہے اینیمل فارم. اینیمل فارم میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک بیسکلی ایک اینیمل فارم ہوتا ہے, اس میں جانور ہوتے ہیں بہت سارے. ان جانوروں میں سے ایک جانور اٹھ کے کہتا ہے کہ انسان ہم پہ بہت ظلم کرتے ہیں اور ہم انسانوں سے جان چھڑائیں گے. آہستہ آہستہ وہ انسانوں سے جان چھڑاتے ہیں. اب وہ جو جانور ہوتا ہے وہ سب کا لیڈر بنتا ہے اور وہ جانور ان جانوروں سے انسانوں سے زیادہ کام کرتا ہے, ان کی ویلفیئر کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیتا ہے. ان کی جو ویلفیئر ہوتی ہے اس کو بالکل ہی وہ فارغ کر دیتا ہے. سو اب بات اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی چینج ہونا چاہتی ہے, اپنے آپ کو ریفارم کرنا چاہتی ہے, تو سب سے پہلے انڈیویجول کریکٹر کو ریفارم کرنا ضروری ہے. انڈیویجول کریکٹر کے ریفارم کے بغیر سوشل ریفارم پاسبل نہیں ہے. اس میں ہی جیسے ایک حدیث شریف ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران. سو اگر کوئی بھی نیشن ایکس وائی زی کوئی بھی چاہتی ہے کہ وہ اپنے گورننس کو ریفارم کرے اور چاہتی ہے کہ اس کے ہاں رول آف لا ہو, اس کے ہاں اکنامک پراسپیرٹی ہو, تو وہاں پہ سب سے پہلی چیز ہے
رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی، رائٹس کے ساتھ انڈیویجولس کو اپنی رسپانسبلٹیز کا بھی پتہ ہو. فار ایگزامپل جیسے انڈیویجول کا رائٹ ہے کہ اس کو ایک صاف سڑک ملے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیویجول کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں اگر وہ چیز کوئی کھاتا ہے تو اس کا ریپر ہے یا اس کی کوئی چیز ہے اس کو وہ پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کرے ڈسٹ بن میں. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جیسے ویئر ایز کہ اگر وہ ویسے نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری روڈ گندی ہوگی، اینڈ الٹیمیٹلی جو آپ کے میونسپلٹی کے لوگ ہیں وہ آپ ہی میں سے ہیں، وہ بھی کچھ بس تھوڑا ادھر ادھر کر کے صاف صفائی کر کے چلے جائیں گے اور کچھ کام دھندا نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ایسے ہوں گے اور آپ میس کریٹ کرنے والے ہوں گے تو آپ کے اوپر جو گورننس ہوگی اس نے تو آرڈر اسٹیبلش کرنا ہے، تو پھر وہ فورس کا یوز کرے گی اور ایکسیسو یوز آف فورس کرے گی آرڈر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ویئر ایز اگر آپ کے اخلاقیات ٹھیک ہوں گے اینڈ آپ کا بیہیویئر ٹھیک ہوگا تو وہ پولائٹ طریقوں سے چیزوں کو، ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ ایکسیسو یوز آف فورس کرے بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ چیزوں کو ایک روٹین کے ساتھ ٹھیک کرے گی. اس کے علاوہ اگر آپ ایگزامپل ایک اور اگر میں اس میں دوں آپ کی کہ کیسے اگر کوئی آڈینس کوئی ایسی ہے جو کہ بدتمیز ہے، جو ڈس آنیسٹ ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کسی بینکویٹ میں جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی کیٹر ہے، تو کیٹرنگ کے اندر اگر ایسی آڈینس ہے کہ جو کھانے کی جو پلیٹس ہیں ان کو پورا اوور لوڈ کر دیتی ہے اور اس کو پورا کھاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے وہ بچا کے چھوڑ رہی ہوتی ہے جیسا کہ تو اس میں پھر جو کیٹر ہے ظاہری بات ہے اس نے اگر وہ کھانا سارا اچھی طریقے سے ڈیلیور کر دے تو سارا کھانا تو لوگ ضائع کر دیں گے، کیونکہ کھانا فار ایگزامپل 1000 بندے کا 1000 بندہ انوائٹیڈ ہے لیکن ہر بندے نے کھانے کا پلیٹ میں پہاڑ لگا دیا ہے، تو وہ کھانا تو ظاہری بات ہے ایک آدمی ایک ہاتھ سے زیادہ تو کھا نہیں سکتا، باقی کھانا ضائع ہوگا. تو اس میں پھر کیٹر کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ کیٹر کو اس چیز کو اس طرح مینیج کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی پرفارمنس افیکٹ نہ ہو. وہ کھانا شروع کے اندر کم دیتا ہے اور جب لوگ تھوڑا تھک جاتے ہیں پھر وہ کھانا ڈسپلے پہ لگاتا ہے، اور یا وہ ایسا کرتا ہے کہ فار ایگزامپل 100 ٹیبل ہیں سٹنگ والے جس کے ارد گرد لوگوں نے کرسی بوفے سے لے کے کھانے پہ بیٹھنا ہے، تو 5-6 ٹیبل لگائے گا تاکہ اس پہ رش لگے اور بھاگم دوڑ میں نہ تو ویٹرز کھانا سرو کر سکیں زیادہ، اور جو تھوڑا بہت کھانا ہے اس میں کوئی بندہ پہاڑ بنا دے کسی کو کچھ ملے نہ ملے. تو الٹیمیٹلی اس میں ہوگا کیا، کھانا ضائع بھی ہوگا اینڈ لوگ بھوکے بھی رہیں گے. سو آئی تھنک سو دیٹ وڈ بی آل فار ٹوڈے. اس پہ سوچیے گا ضرور اینڈ کامنٹ کیجیے گا. تھینک یو.